ناظرین کرام، آج کے درس میں ہم بتائیں گے زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، چنانچہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ تقریباً کم و بیش قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا 32 مرتبہ اکٹھے ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں کہ جو ہم نے انہیں دیا اسی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس شخص کو متقی اور پرہیزگار کہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، فرمایا ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بناؤ۔ اس آیت سے اس بات کا اندازہ خود لگا لیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح وہ پاتے ہیں، کامیاب وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین روزی دینے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے مال اور دولت، اس کو تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر اور عطا فرما دے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ اب کوئی شخص یہ گمان نہیں کر سکتا، یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں خرچ کروں گا اور میں غریب ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کو امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔